السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا صفوان بن امیہ کا ناکام تجارتی سفر۔ عید الاضحیٰ سے پہلے تک جنگ بدر اور جنگ بدر کے بعد مدینہ اور اس کے اطراف میں ہونے والی کارروائیوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ پھر عید کی مناسبت سے اس درس کو روک دیا گیا، تو انشاءاللہ اب یہاں سے پھر تسلسل کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دروس جاری رہیں گے۔ تو آج کا جو درس ہے جنگ احد سے بالکل پہلے ایک ایسے واقعے کا رونما ہونا کہ جس کی وجہ سے جنگ احد پر کفار مکہ اور زیادہ نشیط ہو گئے، انہیں اور زیادہ مسلمانوں پر غصہ آیا اور انہوں نے ایک نئی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جنگ بدر کے بعد سے مکہ سے ملک شام جانے والے جو راستے ہیں، ان راستوں پر مسلمان جگہ جگہ قیام کیا کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے، اور جب مکہ سے کوئی قافلہ ملک شام کی طرف جاتا تو اس قافلے کو پکڑ لیتے، اس لیے کہ مکہ والے انہوں نے اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ ہم ایک بڑی جنگ لڑنے والے ہیں اور اس کی ہمیں ایک بڑی تیاری کرنی ہے۔ اس تیاری کے لیے بار بار ملک شام جاتے، تجارتی قافلے کو لے کر تجارت کرتے، پیسہ کماتے اور اس سے وہ ہتھیار بناتے، ہتھیار جمع کرتے، لوگوں کو تیار کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاہا کہ ان لوگوں کو جنگ سے اگر روکنا ہے تو ایسی صورت میں ایک آسان سا راستہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ملک شام جاتے ہوئے جب انہیں مدینہ سے گزرنا پڑے تو وہاں اس قافلے کو روک لیا جائے تاکہ یہ ملک شام نہ جا سکے اور نہ تجارت کر پائے، اور اس طرح سے جب تجارت نہیں ہوگی تو پھر ان کا کوئی بڑا مالی فائدہ نہیں ہوگا، مالی فائدہ نہیں ہوا تو کمزوری بڑھے گی، اور کمزوری کی وجہ سے وہ جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے۔ رمضان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں جنگ بدر پیش آئی تھی۔ اس کے بعد ہجرت کا تیسرا سال شروع ہوتا ہے، تو تیسرے سال میں قریب جمادی الاخرہ کے مہینے میں جس وقت گرما کا موسم شروع ہو چکا تھا تو مکے والوں نے آپس میں مشورہ کیا، گرما کا موسم شروع ہو چکا ہے، ملک شام میں اس موسم میں ہم تجارت کرتے ہیں، تو یہ موسم جانے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اپنے تجارتی سفر شروع کریں۔ لیکن انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ کیسے تجارت کریں گے، ہم جانا تو چاہتے ہیں لیکن راستے میں مدینے والے موجود ہیں، ہمارے لیے گزرنے کا ایک ہی راستہ ہے ملک شام کی طرف، وہ ہے مدینے کا راستہ، اور وہاں سے گزرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ محمد اور ان کے ساتھیوں نے ان تمام راستوں کی اب نگرانی کرنا شروع کر دی ہے
جہاں وہاں سے جب بھی قافلہ گزرتا ہے یہ اس پر حملہ کر بیٹھتے ہیں، انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ پھر بھی انہوں نے طے کیا کہ ہمیں سفر کرنا ہی ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے سفر نہیں کیا، تجارت نہیں کی، تو یہ گرما کا موسم پھر آئندہ سال آئے گا، کئی مہینے کے گزرنے کے بعد، اور جب تک کہ ہم مکہ میں ہمارے پاس جتنا مال ہے وہی کھا پی کے ختم کر دیں گے، پھر ہم کسی طرح سے اب دولت کو بچا نہیں سکیں گے۔ دولت کو بچانا ہے، باقی رکھنا ہے، تو اب اس موسم میں نئے سرے سے ہم کو تجارت کرنی پڑے گی۔ تو اس کے لیے انہوں نے صفوان بن امیہ کو ذمہ داری دے دی کہ آپ کی عمارت میں مکے کا تجارتی قافلہ ملک شام جائے گا۔ صفوان بن امیہ نے تیاری تو کر لی، لیکن انہوں نے یہی خدشہ ظاہر کیا کہ جائیں تو کیسے؟ آپ نے مجھے ذمہ دار تو بنا دیا ہے، لیکن میں کون سے راستے سے جاؤں؟ جن راستوں سے ہمیں جانا ہے وہاں پر محمد اس کے ساتھی موجود ہوں گے، وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ لہٰذا پھر طے ہوا ایک نیا راستہ تلاش کیا جائے، اور اس راستے کے لیے فرات بن حیان نامی ایک شخص کو منتخب کیا گیا۔ فرات بن حیان کو مدینے کے جو راستے ہیں، مدینہ کے قریب سے جو راستے گزرتے ہیں ملک شام کی طرف، ان راستوں کے علاوہ نجد کے علاقے سے، مدینہ سے کافی دور کے فاصلے سے ہو کر جو شام گزرتا ہے، شام پہنچتا ہے، وہ راستہ انہیں معلوم تھا۔ لہذا فرات بن حیان کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا اور ان سے کہا کہ ایسے راستے سے ملک شام ہمیں پہنچائیے جو راستہ مدینے سے کافی دور سے گزرتا ہو، مدینے والے وہاں نہ پہنچ سکتے ہوں۔ فرات بن حیان تیار ہوا، اور اس طرح سے پھر صفوان بن امیہ کا یہ مکہ کا تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی یہ ملک شام کی طرف جا ہی رہا ہے، نجد کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس درمیان میں مدینہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ صفوان بن امیہ مکے والوں کا تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے اور وہ فلاں فلاں راستے سے گزر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی۔ اب یہ اطلاع نبی کو کیسے مل گئی؟ کیسے مدینے والوں کو یہ خبر پہنچی؟ جبکہ مکے والوں نے اس چیز کو انتہائی راز میں رکھا تھا کہ مدینے والوں کو پتہ نہ چلے، وہ ہمارا پیچھا نہ کر سکے۔ تو مدینے والوں کو پتہ چلنے کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ وہاں پر سلید بن نعمان ایک شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور نعیم بن مسعود الاشجعی ایک دوسرے ان کے اپنے ایک دوست تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ دونوں آپس میں دوست تھے، ایک مسلمان ایک غیر مسلم، اور یہ آپس میں بیٹھ کر دوستی کی اپنی باتیں کرتے تھے۔ اسی درمیان میں یہ شراب پی رہے تھے۔ ابھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، شراب کی حرمت کی جو آیتیں نازل ہوئی وہ ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک مسلمان اور ایک کافر، یہ دونوں دوست آپس میں بیٹھ کر اپنے پرانے طریقے کے حساب سے شراب پی رہے تھے۔ نعیم بن مسعود اشجعی نے کافی زیادہ جب پی لیا تو سلید بن نعمان نے ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا ہو رہا ہے مدینہ مکہ میں؟ تو نعیم بن مسعود نے ساری خبریں سنا دی۔ نشے کی حالت میں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے ساری باتیں بتا دی، جو سوال کیا جا رہا تھا، کون سا قافلہ جا رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کون لے کر جا رہا ہے، کون سے راستے سے گزر رہا ہے، انہیں ہوش نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شراب پینے کے بعد آدمی گھر کی بہت سی باتیں بولنے لگتا ہے، بعد میں افسوس کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں بول دیا۔ تو انہوں نے ساری باتیں اگل دی۔ سلید بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ سنا، سیدھے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچا دی
تیزی کے ساتھ وہاں پہنچ کر کہا کہ ایک قافلہ صفوان بن امیہ کی عمارت میں شام کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور وہ نجد کے راستے سے جا رہا ہے۔ جو علاقہ عراق کی طرف آتا ہے مشرق کی طرف مدینہ سے، اس علاقے کی طرف سے مدینہ سے کافی دور کے فاصلے سے ہو کر گزر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر 100 لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ اس قافلے کا پیچھا کرو۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے اور تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جس راستے سے یہ لوگ گزرنا چاہ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو راستہ بتایا گیا ان لوگوں کو وہ راستہ معلوم تھا، لہذا برابر اسی راستے کے قریب پہنچ گئے۔ وہ اسی راستے سے آ کر کردہ نامی ایک جگہ تھی جہاں پر انہوں نے ابھی قیام کیا تھا۔ وہاں پانی تھا، جہاں پانی ہوتا تھا راستے میں مسافرین وہاں رکتے تھے، آرام کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، پانی کا استعمال کر لیتے، کچھ پانی بھر لیتے پھر آگے نکلتے تھے۔ تو کردہ نامی اس راستے پر اس مقام پر انہوں نے ابھی قیام کیا تھا، تھوڑا سا آرام کر رہے تھے کہ اچانک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 100 ساتھیوں کو لے کر پہنچے اور ان پر حملہ بول دیا۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ تو مکمل طور پر مطمئن تھے کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہم امن کے ساتھ جائیں گے، مدینے والوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے حملہ ہونے لگا سب ادھر ادھر بھاگنے لگے، بہت سے لوگ وہاں سے مکے کی طرف بھاگ گئے، سامان سب چھوڑ دیا، جو تجارتی سامان تھا وہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ فرات نامی وہ شخص، فرات بن حیان جو راستہ دکھانے والا شخص تھا وہ، اور اس کے ساتھ اور قافلے کے 2 آدمی ہاتھ لگے، 3 آدمیوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور جو سامان تھا ان کے پاس وہ تقریباً 1 لاکھ درہم کی مالیت کا سامان تھا۔ 1 لاکھ درہم کی مالیت کا سامان زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے لے لیا اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اس طرح سے یہ صفوان بن امیہ کا جو قافلہ ملک شام جا رہا تھا وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے مکے والوں کے درمیان غصہ بھڑک اٹھا کہ مدینے والوں نے کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا ہمارا۔ اگر اس طرح سے یہ جگہ جگہ راستوں پر نگرانی کرتے رہیں گے اور جہاں سے ہم گزریں گے وہاں ہمیں روک لیں گے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، تو مکے والے بھوکے مر جائیں گے، تب کہاں سے کمائیں گے، کہاں کھائیں گے؟ مکے میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ مکے والوں کے لیے یا تو ملک شام جانا ہے یا حبشہ اور یمن کی طرف جانا ہے۔ مکہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تجارت کی جا سکے اور یہاں کھایا جا سکے۔ تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ تجارتی جنگ ہو گئی، معیشت تباہ کرنے اور ہماری زندگی کو برباد کرنے کا سامان تیار کیا جا رہا ہے۔ لہذا انہوں نے اب یہ طے کر لیا کہ اب ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو مدینے والوں سے صلح کر لیں کہ آئندہ سے ہم آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کریں گے، آپ اپنی جگہ سکون سے رہیے، ہم اپنی جگہ سکون سے رہتے ہیں، ہم کبھی آپ کے مسلمانوں کو ماریں گے نہیں، کبھی مدینے پر حملہ نہیں کریں گے، صلح کر لیں، یا پھر آر پار کی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 2 راستے تھے، مکے والوں نے دوسرا راستہ اپنایا، ہاں صلح کبھی نہیں ہو سکتا، ہم مدینے والوں سے کسی بھی حالت پہ صلح نہیں کریں گے، ان لوگوں کو سبق سکھا کر رہیں گے، تباہ کر کے رہیں گے، ان کے شہر میں داخل ہو کر ان کو اجاڑ کر رہیں گے، ایسے ماریں گے کہ پھر کبھی زندگی میں انہوں نے مکے والوں کا راستہ نہیں روکنا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا، اور یہ دوسرا راستہ جو اپنا رہے تھے یہی وہ راستہ تھا جو جنگ احد تک پہنچ گیا، اور یقیناً مکے والے مدینہ کے اندر تک داخل ہو گئے، احد پہاڑ تک پہنچ گئے،
اور وہاں رہ کر انہوں نے مدینے والوں سے جنگ کی تھی۔ اس واقعے سے ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک کہ کافروں کے پاس دولت ہوگی شرارت رہے گی، جب جب بھی ان کے پاس مال ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف شرارت کرتے رہیں گے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو شرارت ہو رہی ہے یہ سب پیسوں کی وجہ سے۔ اگر ان کے پاس یہ دولت نہ ہو، یہ کمزور ہو جائیں، تو جن کے سامنے کمزور ہوتے ہیں پیسوں کی وجہ سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگتے ہیں، ماتھا ٹیکنے لگتے ہیں، ایسے ملتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی ایک سامنے مالک کھڑا ہو اور یہ غلام ہو۔ جن کے سامنے پیسوں میں کمزور ہے ان کے ساتھ وہ رویہ نظر آتا ہے، اور یہاں اندر جہاں مسلمانوں کے مقابلے میں پیسوں میں طاقت دکھائی دیتی ہے تو وہاں اپنے پیسوں کو خرچ کر کے پیسوں کے ذریعے لوگوں کو خرید کر نئے نئے طرح کے تماشے کرتے ہیں اور شرارتیں کرتے ہیں، دنگے بھڑکاتے رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اپنایا تھا کہ اگر کافرین کو ان کے دنگوں سے، ان کی شرارتوں سے روکنا ہے، ملک میں فساد مچانے سے ان کو روکنا ہے، ملک میں امن قائم کرنا ہے، یہ کافروں کی تجارتوں کو مارو، ان کی تجارتوں پر اس طرح کا کام کرو کہ آپ ان سے زیادہ دولت مند ہو جائیں، آپ کے پاس ان کی تجارتوں کا کنٹرول آ جائے۔ اور یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، بعض مرتبہ عرب ملکوں کے ہاتھوں میں جو پیٹرول کی چابی نظر آتی ہے، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، لیکن دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں وہاں جھک کر جا کر سلام کرتی ہیں۔ وجہ یہی معیشت ہے، یہی پیسہ ہے، یہ تجارت ہے۔ اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کو صرف عبادتوں میں لگے رہ کر، جسمانی اعتبار سے اچھے بن کر اسی میں زندگی گزارنا یہ کافی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو معیشت میں، تجارت میں، دنیا کے ہر میدان میں ترقی کرنا ہے، تجارت میں ترقی کرنا ہے مسلمانوں کو۔ مسلمان جتنا تجارت میں ترقی کرے گا اتنا ہی زیادہ مخالف کو، شریر کو، دنگائی کو، فسادی کو، فتنہ پرور کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھے گا۔ جہاں دولت میں ہم کمزور پڑ جائیں گے، معیشت میں ہم کمزور پڑ جائیں گے، ہر ایرا گیرا ہمارے گھروں تک پہنچ کے ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے گویا ہمیں یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے بھی طاقتور بننا ہے، جسمانی اعتبار سے طاقتور تو ہونا ہی ہے، ایسی طاقت بنانی ہے کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہوں، ان کے پاس زیادہ دولت ہو، اس لیے کہ کافروں کے پاس دولت ہوگی وہ فساد برپا کریں گے، مسلمانوں کے پاس دولت ہوگی وہ امن برپا کریں گے، امن قائم کریں گے۔ مسلمان اپنی دولت سے فساد نہیں مچاتے ہیں۔ آج جن عرب ملکوں کے پاس دنیا کی بڑی بڑی دولتیں موجود ہیں، دنیا میں کہیں وہاں سے فساد نہیں پھیلتا ہے، وہاں کی فوجیں دنیا میں جا کر دنگے نہیں مچاتی ہیں، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے حکمران دنیا والوں کو دھمکیاں نہیں دیتے ہیں، وہ امن کی بات کرتے ہیں۔ تو اسلام کو ماننے والے مسلمانوں کے پاس اگر اللہ نے دولت عطا فرمائی، ہم نے وہ دولت حاصل کی، تو ہمارے اندر ان پیسوں کا استعمال امن کو قائم کرنے کے لیے پیدا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے اس ملک میں خاص طور پر ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دولت میں برکت عطا فرمائے، ہر طرح کے حادثات سے ہماری دولت کو، ہمارے مال کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔